سابق امریکی صدر جارج بش سینئر انتقال کر گئے۔ سابق امریکی صدر جارج ایچ بش 94 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جارج ایچ بش کی موت کی تصدیق ان کے بیٹے جارج بش نے کی۔ جارج ایچ بش امریکہ کے 41ویں صدر تھے، جبکہ وہ امریکہ کے 44ویں صدر جارج بش کے والد۔ شامی فوج نے اسرائیلی جنگی طیارہ مار گرایا۔ شام کے فوجی ذرائع کے حوالے سے العالم کی رپورٹ کے مطابق شامی فوج کی اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے جمعرات کے روز جنوب میں دمشق کے قریب واقع علاقے القصوہ کی فضا میں اسرائیلی جارحیت کے جواب میں کارروائی کرتے ہوئے صہیونی فوج کے ایک جنگی طیارے اور 4 میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ اسرائیل کی مخالفت پر CNN کا رپورٹر برطرف۔ CNN کے رپورٹر کو اسرائیل کے بائیکاٹ کی اپیل کرنے پر نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے رپورٹر مارک لیمنٹ ہل نے اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے دنیا بھر کے ملکوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں۔ ایران جوہری معاہدے کے تحفظ پر تاکید۔ روس کے صدر نے ارجنٹینا میں G20 اجلاس کے موقع پر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے جوہری معاہدے کے تحفظ پر زور دیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ جوہری معاہدے کے تحفظ سے ایران کے جوہری سرگرمیوں سے متعلق نئی مہاسارے کو روکنے میں مدد ملے گی، لہٰذا اس معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے تمام اقدامات اٹھانا ہے۔ گلگت بلتستان فی الحال صوبہ نہیں بنے گا۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گلگت بلتستان کو عبوری صوبے کا درجہ دینے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے معاملے پر مزید مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان نے جدید ترین اینٹی آبدوز میزائل کی رونمائی کی ہے۔ متحرک دفاعی نظام کے ذریعے چلانے جانے والا یہ میزائل دشمن کی آبدوزوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کراچی میں جاری دفاعی نمائش کے موقع پر پاکستانی فوج کے چیئرمین چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے جدید ترین ٹینک شکن سسٹم کی بھی رونمائی کی۔